السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے جی سورۃ الاعراف، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 129 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق، اخذنا پکڑا ہم نے، اعلیٰ ماننے والوں کو، فرعون کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کے ماننے والوں کو پکڑا، بالسنین، ساتھ قحط سالی کے۔ بڑے خوشحال تھے، نافرمانیاں کی، ظلم کیا اللہ کی زمین پر جب انہوں نے، تو ہم نے ان پر قحط جو ہے وہ قحط ڈال دیا، یعنی زمین سے جو خوراک تھی، رزق تھا، کم پیدا ہونے لگا۔ یہ سزا جو ہے ہم نے ان کو دی تاکہ کچھ جو ہے ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم سے اوپر بھی ہے کوئی جو ہمیں کنٹرول کر رہا ہے اور ہماری خرمستیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور نقصان، نقص کے معنی نقصان، من الثمرات، تمام پھلوں کے سے، باغوں کے پھل جو تھے وہ کم لگنے لگے۔ یہ دوسرا عذاب ان کے لیے، فرعونیوں کے لیے اللہ نے بھیجا۔ لعلہم، تاکہ وہ، یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قحط سالی اور پھلوں کی کمی، یہ دو ہیں۔ آگے جو ہے جو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر عذاب نازل کیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان کو بات سمجھانے کے لیے، تو آگے جو ہے وہ اور آئیں گے۔ فیضا، پر جس وقت، جاءت، آتی ان کے پاس، ہم ان کے پاس، الحسنات، حقیقی بھلائی، قالو، تو وہ کہتے فرعونی، لنا، واسطے ہمارے ہے، ہذہ، یہ بھلائی۔ اگر ان پر کوئی اچھا وقت آ جاتا تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے۔ وَإِنْ، اور اگر تُصِبْهُمْ، پہنچتی ان کو، سیئۃ، کوئی برائی، کوئی نقصان، یطیروا، وہ بدشگونی لیتے، بدگمانی کرتے، یعنی بدشگونی لیتے، بے موسیٰ، ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے، ومن، اور ساتھ ان لوگوں کے، معاہو، جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ان کے ماننے والے جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے، ایمان والے لوگ۔ تو وہ فرعونی جو تھے، اگر ان کو پر اچھا وقت آتا تو کہتے یہ ہماری طرف سے ہے، اور جب برا وقت آتا کوئی آزمائش کا تو کہتے کہ یہ بدگمانی، بدشگونی لیتے ہوئے، بدگمانی کرتے ہوئے کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ان پر ایمان لانے والے۔ تو یہ کسی بھی برے وقت یا بری مصیبت کو کسی شخص کی طرف جو ہے نسبت کرنا، اس کی یہ جو ہے بدشگونی ہے۔ جیسے ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہنے والے کو منحوس سمجھتا ہو، یا ہو سکتا ہے دوسرے لوگ جو ہے اس کہنے والے کو جو ہے منحوس سمجھتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے پر الزام لگانا ہوتے ہیں کہ یہ بڑا منحوس ہے، یہ الزام بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی بھی بدگمانی یا بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ ہر اچھائی برائی جو ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ اس لیے کسی کو جو ہے منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، یا کسی کو جو ہے کسی اچھائی کی وجہ سے جو ہے اس کو، اس کا جو ہے یہ باعث نہیں بنانا چاہیے اس کو کہ جی یہ بچہ آ گیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا رزق بڑھ گیا ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں۔ تو یہ بدشگونیاں لینا، یہ اس سے جو ہے فرعونی جو تھے وہ ان بدشگونیوں کی وجہ سے، اور بدشگونی وہی شخص لیتا ہے جو جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر یقین، ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آتی ہے۔ کچھ مصیبتیں، پریشانیاں انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ جو اپنی طرف سے آتی ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں،
اگر میں باہر نکل کر کسی شریف کو آدمی کو کہوں کتے ادھر آؤ، تو پھر وہ مجھے میرا منہ جو ہے مار کے جو ہے میرا بوتھا بگاڑ دے گا. تو یہ جو ہے یہ میرے اپنا قصور ہے. لیکن ہم کہتے ہیں میرے مقدر میں یہ تھا، میرے تقدیر میں یہ. تقدیر تو تم نے خود بنائی ہے. کسی شریف آدمی کو تم نے جو ہے کتا کہہ دیا ہے تو اب اس کی سزا تو تجھے ملے گی نا. اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تمہارا اپنا قصور ہے. اور کچھ مصیبتیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس میں انسان کا بس نہیں ہوتا. تو جو مصیبتیں جو ہے انسان کی طرف سے آتی ہیں وہ اس کو خود تسلیم کرنی چاہیے، اور جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس کو بھی جو ہے انسانوں کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ فلاں کی وجہ سے فلاں منحوس ہے تو میرا کا. جسے ہم کہتے ہیں اور جو سویرے سویرے فلاں بندہ جو ہے فلاں بابا متھے لگا سے میرا کام ہی نہیں ہوا. یہ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. کسی شخص کی وجہ سے ہے جو ہے کوئی برائی نہیں آتی ہے. فلاں جی متھے لگا سی تو میرا کام ہی نہیں ہوا. آج صبح جو ہے کوا جو ہے ہماری مڈیر پر جو آ گیا تھا، وہ کائیں کائیں کرتا تھا، بس اس کی وجہ سے جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کی جو ہے یہ سب بدگمانیاں ہیں، یہ کافروں کی بدگمانیاں ہیں، بدشگونیاں ہیں. یہ نہیں لینی چاہیے. اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہے. ہر اچھائی برائی جو ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے. ٹھیک ہے برائی میں کوشش انسان کی، جیسے میں نے جو ہے وہ مثال دی ہے. اس غزوہ احد میں جو ہے جو مسلمانوں کی اپنی غلطی تھی، کیوں درہ چھوڑا؟ درہ چھوڑا تو فتح جو تھی وہ کامیابی میں ناکامی میں بدل گئی، اور شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے. اس میں غلطی اپنی تھی. تو اپنی غلطی کو جو ہے کسی انسان کی طرف یا اللہ کی طرف منسوخ کرنا یہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو فرعونی جو تھے یہ بدگمانیاں بدشگونیاں لیتے تھے کہ یہ ہمارے اندر جو برائی آئی ہے، کسی قسم کی مصیبت آئی ہے، قید سالی آئی ہے، اناج فصلیں کم پیدا ہوئی ہیں، پھل جو ہے وہ کم پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. ان کی بدشگونی لیتے وہ کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمارا یہ نقصان ہوا. تو یہ ان کا اپنا جو تھا یہ خیال تھا. سارے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں کہ اللہ نے رزق تھوڑا پیدا کرنا ہے یا زیادہ پیدا کرنا ہے، کسی کو زیادہ دینا ہے یا تھوڑا دینا ہے. یہ فیصلے سب آسمان پر ہوتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ بدگمانی نہیں لینی چاہیے. لوگوں کے ساتھ نحوست کو جو ہے اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. یہ گناہ ہے. ان بعض الظن اسم، اللہ قرآن میں فرماتے سورہ حجرات میں کہ یہ جو بدگمانیاں ہیں لوگوں کے بارے میں یہ گناہ ہے کہ فلاں نے مجھ پہ یہ کیا، فلاں نے مجھ پہ جادو کیا، فلاں نے اس طرح جو ہے جاہل جو ہیں اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ تو لوگوں کو جو ہے شیطانی باتیں ہی جو ہے ان کی طرف لاتے ہیں، شیطانی باتوں کی طرف. جی فلاں جی تو جو ہے جادوگر کے پاس جاتے ہیں کہ تیری بیوی نے جادو کیا ہوا. بیوی جاتی ہے تو کہتی ہے تیرے مرد نے جو ہے وہ کیا ہوا، یا تیری ساس نے، سسر نے، نند نے کیا ہوا. تو یہ سب باتیں جو ہے یہ جھوٹ ہیں. یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جس شخص کا اللہ پر بھروسہ ہے، توکل ہے، یقین ہے کہ میری ہر اچھائی اور میری ہر مصیبت کا جو فیصلہ ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے. اللہ مجھے چاہے گا تو کوئی فائدہ پہنچا دے گا، چاہے گا تو نہ ہی پہنچائے گا. یہ سارے فیصلے جو ہے اللہ کی طرف سے ہیں. ہاں جو اپنی طرف سے ہیں، جیسے میں نے مثال دی ہے کہ اچھا والا معزز آدمی ہے، کسی کو اس نے کتا کہہ دیا تو اب اس کی شامت آئے گی تو وہ کہے گی یہ قصور کسی اور کا ہے، یا مجھے پٹائی جو جنہوں نے کی ہے اس کا غلط بات ہے. تم نے اب خود جو ہے کسی شریف آدمی کو کتا بنا دیا تو پھر اس نے اسے گوشت ماری تو کرنی تھی نا، اصلاح تو کرنی تھی نا تمہاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار انما بے شک طائرکم، طائرو بدشگونی تمہاری، بدشگونی ان کی، فرعونیوں کی، عند اللہ پاس اللہ کے، اللہ کو علم ہے سارا. یہ جو بدگمانیاں دیتے ہیں نیک لوگوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور ان کے ماننے والے ایمان والے، ایسے لوگوں سے بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی. جو اللہ کا پیغمبر ہو، جو اللہ کے پیغمبر کا سچے دل سے ماننے والا ایمان والا ہو، اس سے بدشگونی لینی یہ تو ویسے ہی عقل کے خلاف ہے. نیک آدمی منحوس نہیں ہوا کرتے.
نیک آدمی جو ہے معاشرے کے لیے، گھر کے لیے برائی نہیں ہوتے، وہ تو نیکی ہوتے ہیں۔ ملک کے لیے نیک آدمی جو ہے وہ نیک کا باعث ہوتے ہیں، تو یہ وہ تو ہے لوگوں کے لیے اچھائی کا باعث ہوتے ہیں نیک لوگ جو، ان کی بدگمانی لینا یہ جہالت ہے۔ فرمایا انما بے شک طائرہم، بدشگونی ان فرعونیوں کی، عند اللہ پاس اللہ کی، اللہ کے علم میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ولکن اکثرہم، لیکن زیادہ ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ اللہ نے شاید پہلے پارے میں فرمایا کہ یہ جادوگر جو ہے ساری دنیا کسی کے خلاف جادو کر لے تو اللہ چاہے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا جادو کر لے کسی شخص پر، کچھ نہیں بگڑے گا اس کا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو کوئی ساری دنیا مل کر اس کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتی۔ اس لیے اختیارات اللہ کے ہیں، کوشش جو ہے ان کا فیصلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کسی کو کتا کہہ دیا ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بچا لیا ہو۔ جس کو کتا کہا گیا وہ اس شریف آدمی جو ہے اس نے صبر کر لیا ہو، کوئی بات نہیں۔ اگر میں تجھ سے انتقام نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے کوئی اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے بندوبست کر دے انتقام لینے کا، چلو میں نے تجھے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور بندوبست کر دے، کیونکہ اس کا اعلان ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، برائی بوؤ گے بری انجام ملے گا اس کا۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو نقصان سے بچا بھی سکتے ہیں۔ کسی شریف آدمی کو برا کہا تو اللہ نے اس کو صبر دے دیا اور وہ بچ گیا اس کی سزا سے، بدلے سے، انتقام سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے آسمان پر۔ اصل جو ہے جن لوگوں کا اللہ پر ایمان ہے وہ اچھائی میں، برائی میں، اچھی حالت میں، بری حالت میں جو ہے وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور وہ بندے جو ہے ان کے ایمان میں کوئی ذرا برابر بھی کمزوری نہیں آتی۔ فرمایا وقالو، اور کہا ان فرعونیوں نے، مہما جو بھی آتے تو آئے گا نہ ہمارے پاس بہی ساتھ اس کے، من آیت، کسی بھی آیت سے، کسی بھی حکم فیصلے سے۔ فرعونیوں نے کہا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، مہما جو بھی آتے تو آئے گا نہ ہمارے پاس بہی ساتھ اس بات کے، من آیت، کسی نصیحت کی بات سے، لتسحرنا، تاکہ تو جادو کرے ہم پر، بہا ساتھ اس کے، نشانی کے یا آیت کے یا بات کے، فما نحن، پس نہیں ہے ہم لک واسطے تیرے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ انہوں نے کہا ہے موسیٰ جو بات بھی تو لے کر آئے گا وہ جادو ہوگا، اور جس جادو کے ساتھ بھی تمہارے پاس آئے گا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو جادو قرار دے دیا، بجائے ماننے کے الٹا الزام رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فارسلنا، پس بھیجا ہم نے، علیہم، پر ان کے، الطوفان، طوفانوں کو، یہ بارش کا طوفان، ہواؤں آندھیوں کا طوفان، پھر ہم نے فرعونیوں پر جو ہے طوفان بھیجے، والجراد، اور مکڑی بھیجی، ٹڈی دل سبز رنگ کا جو ہوتا ہے، جو مکڑی ہوتی ہے جو فصلوں کو کھا جاتی ہے۔ فرمایا ہم نے پھر ان کی پکڑ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہم نے ان پر طوفان بھیجے، بارشوں کے، سیلابوں کے، آندھیوں کے، والجراد، اور ہم نے مکڑی بھیجی ان پر ان کی فصلیں کھانے کے لیے، والقمل، اور بھیجے ہم نے ان پر جوئیں، چچڑ بھی کہتے ہیں پنجابی میں، جوئیں بھی، اور کھٹمل وغیرہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، کمل میں، جوئیں، کھٹمل، والضفادع، اور بھیجے ہم نے مینڈک، والدم، اور خون، آیات، نشانیاں بنا کر، مفصلات، فاصلے پر، فاصلے پر، درمیان میں ان نشانیوں کے درمیان مفصلات فاصلہ ہوتا تھا، ہر دو نشانیوں کے درمیان کچھ وقت ہوتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں، اصلاح کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجے، آندھیوں کے، ہواؤں کے، پھر اس کے بعد مکڑی بھیجی جو ان کی فصلوں کو کھا جاتی،
اور یہ ہر جو ہے نئی بات جو ہے، نیا عذاب جو ہے، نقصان کی بات جو ہے، دو کے درمیان ایک مدت فاصلہ ہوتا، اور پھر ان کے کپڑوں میں جوئیں ڈال دیں، اور کنوؤں میں جو ہے زفاد یا مینڈک پیدا کر دیتے ہم، جن کنویں سے پانی نکال کر جو ہے پیتے تھے، ان کنوؤں میں ہم مینڈک پیدا کر دیتے۔ اب مینڈکوں والا پانی کون پیے گا؟ بددمہ، اور ہم ان کے کنوؤں کے پانی کو خون بنا دیتے۔ اب پانی کی جگہ خون کون پیے گا؟ آیات، یہ نشانیاں تھیں ہماری قدرت کی، نصیحتوں کے لیے، مفصلات، فاصلے فاصلے پر بھیجی جانے والی۔ تو ہم جو ہے یہ ساری جو ہے چیزیں جو ہے اپنی طرف سے عذاب بنا کر فرعونیوں پر جو ہے فاصلے فاصلے پر جو ہے دو کے درمیان فاصلہ رکھتے ہوئے ہم نے ان پر بھیجی۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر اختیار کیا، بجائے اس کے وہ ان آزمائشوں سے وہ نرم ہو جاتے، نرم دل ہو جاتے، نصیحت پکڑتے، وہ اور زیادہ ہے متکبر ہو گئے اور ان کا انکار کیا۔ وَقَانُوا، اور وہ ہو گئے قوم مجرمین، مجرموں کے۔ انہوں نے اپنے جرم کو نہیں چھوڑا، اپنی جہالت کو نہیں چھوڑا، اسلام دشمنی کو نہیں چھوڑا، مجرم بنے رہے، اور اللہ کی نصیحتوں والی آزمائشوں سے انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ وَلَمَّا، اور جس وقت واقعہ ہوتا، علیہم، اوپر ان فرعونیوں کے، الرجز، و خاص عذاب، یہ سارے جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب تھے، ان پر طوفان آنا، آندھیوں کا، بارشوں کا، سیلابوں کا، یا ان پر مکڑی آنا جو ان کی فصلوں کو چٹ کر جاتی، یا ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جانا، یا ان کے کنوؤں میں پانی کی جگہ جو ہے مینڈک پیدا کر دینا تاکہ وہ پانی نہ پی سکیں، یا ان کے پانیوں کو الدمہ، خون بنا دینا۔ یہ جو فاصلے فاصلے پر جو ہے آتی تھیں اللہ کی طرف سے نشانیاں یا عذاب، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی واقعہ ہوا علیہم، اوپر ان کے، الرجز، و خاص عذاب، یہ جو اوپر بیان کیے گئے ہیں عذاب، ان میں سے جب بھی ان کے پاس کوئی عذاب آتا تو فرعونی جو تھے، قالو، وہ کہتے تھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو، تو پکار، تو دعا کر، لنا، واسطے ہمارے، رب کا، اپنے رب سے، بما، بسبب اس کے جو عہدہ، اس نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اندہ کا، پاس تیرے۔ اے موسیٰ جی، وہ اللہ کے تیرے ساتھ جو ہے تیری دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کے مطابق جو ہے ہمارے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے۔ لئن، البتہ اگر، کشفتہ، تو کھول دے گا، دور کر دے گا، انا، ہم سے، الرجزہ، یہ خاص عذاب، یہ جو ہم پر عذاب آیا ہے طوفان کی صورت میں، مکڑی کی صورت میں، جوؤں کی صورت میں، مینڈکوں کی صورت میں، کنوؤں میں مینڈکوں کی صورت میں، یا کنوؤں کا پانی خون بنا کر، یہ ان میں سے کوئی عذاب آیا ہے، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ اے موسیٰ جی، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، اس وجہ سے کہ آپ کے رب نے آپ کی دعاؤں کے لیے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ تو اگر آپ جو ہے لئن کشفتہ، اگر آپ اس مصیبت کو، اس عذاب کو کھول دیتے ہیں، یعنی ہٹا دیتے ہیں، انا، ہم سے، الرجزہ، اس خاص عذاب کو، لنؤمنن، البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے، لکا، واسطے تیرے، ولا نرسلن، البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے، ارسال کرنا، بھیجنا، معاک، ساتھ تیرے، بنی اسرائیل کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میری قوم جو ہے اس کو جو ہے آزاد کر دو تاکہ ہم یہاں مصر سے جو ہے ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیں اور تمہارے ظلموں سے ہم بچ جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ اپنے وعدے میں کہتے کہ اے موسیٰ جی، اگر یہ عذاب تم ہٹا دو اللہ سے دعا کر کے، تو پھر جو ہے ہم ایمان بھی لے آئیں گے تجھ پر،
اور ہم نرسلنا ہم ضرور بھیج دیں گے معا کا تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو، پھر تیری قوم کو ہم تیرے ساتھ ساتھ بھیجنے کے لیے آزاد کر دیں گے، ان کو جہاں چاہے لے جانا۔ یہ وعدہ کرتے ان تمام عذابوں میں سے جو بھی عذاب آتا یہی وعدہ کرتے کہ اے موسیٰ، ہر بار کہ موسیٰ جی ہماری سفارش کرو رب سے، اگر آپ یہ عذاب دور کرا دیں تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، اور ہم ضرور بنی اسرائیل تمہاری قوم جو ہے اس کو ہم تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما، اللہ فرماتے ہیں پر جس وقت کشفنا ہم دور کر دیتے، کشف کے معنی کھولنا، دور کرنا، ہم دور کر دیتے عنہم ان سے الرجز خاص عذاب، یہ جو عذاب گنے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں سے جب بھی ہم جو ہے کہ اس عذاب کو لاتے ان پر تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے کہ ہم سے یہ عذاب جو ہے اپنے رب سے دور کروا دو۔ تو الی اجل، ایک مقررہ وقت تک، اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا، جب ہم دور کر دیتے عنہم ان سے الرجز خاص عذاب کو، الی اجل، ایک مقررہ وقت تک، ہم وہ بالغ ہو پہنچ جاتے اس وقت کو، جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتے تو ہم جو ہے ان کی موسیٰ علیہ السلام دعا قبول کرتے ہوئے ان کو ایک حد تک، ایک وقت تک ان کو مہلت دیتے کہ اس مہلت کے اندر جو ہے تم اپنا وعدہ پورا کر لو جو موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے کہ اے موسیٰ ہم ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر، اور ہم تیری قوم کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو اس مقررہ وقت تک جو ہے اگر وہ جب جو ہے وہ وعدہ کرتے، لیکن اس وعدے سے ہر بار جو ہے وہ وعدہ خلافی کرتے، مکر جاتے۔ اذا ہم ینقصون، اس وقت وہ وعدے کو توڑ دیتے، نقص کے معنی وعدہ توڑنا۔ اذا ہم، اس وقت وہ جو ہے جب وہ مقررہ وقت جو ہے وہ پورا ہو جاتا وہ وعدہ توڑ دیتے، پورا نہیں کرتے تھے وعدے کو۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ ان سب سزاؤں، ان سب عذابوں پر جو ہے وعدہ جب انہوں نے توڑا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا کہ ہر بار یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اور تیری قوم کو تیرے ساتھ بھیجیں گے، ہر بار ہر وعدے کی وعدہ خلافی کرتے ہیں، اس کو قسم کو وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پھر چڑھ غصہ گیا تو اللہ نے فرمایا فانتقمنا، پس انتقام لیا ہم نے منہم، ان فرعونیوں سے، پھر ان کی وعدہ خلافیوں کی ہم نے ان کو سزا دی، ان سے بدلہ لیا، جو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کیسا انتقام؟ فاغرقنا، پس غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے ہم ان کو، پھر یم میں بیچ خاص دریا کے، بِأَنَّهُمْ، بس باوس کہ وہ، کہ بے شک وہ، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ساتھ ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، انہوں نے ہماری باتوں کو، ہمارے عہد کو جھٹلا دیا، اس لیے ہم نے ان کو جو ہے ان سے ہم نے انتقام لیا اور ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا جادوگروں کے مظاہرے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ جی اپنی قوم کو رات کے اندھیرے میں لے کر مصر سے نکل کر ارض بابرکت، سرزمین جو ہے ملک شام کی، جس میں اس وقت جو ہے فلسطین بھی شامل تھا، بیت المقدس وغیرہ، تو اس کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے اپنے قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکلے، فرعونیوں کو خبر ہو گئی، وہ بھی صبح جو ہے اپنا نکلے، دن چڑھ آیا، اور اب بنی اسرائیل کو جب نظر آیا کہ آگے جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا موسیٰ جی اب تو جو ہے ہم نہیں بچ سکتے، آگے دریا ہے اور پیچھے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ظالم قوم ہے، اب تو ہمارا خاتمہ ہی ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، میرا رب جو ہے، ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری مدد کرے گا۔ تو جب دریا کے کنارے پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ جی یہ سوٹا جو ہے، یہ اپنی لاٹھی جو ہے اس کو دریا میں مارو، پانی پر مارو۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری اللہ کے حکم سے، پانی پھٹ گیا دو ٹکڑوں میں، اور جو پانی آ رہا تھا وہ پہاڑ کی طرح جو ہے بلند ہو گیا رک کر، اور آگے جو پانی تھا وہ بھی رک گیا، درمیان میں
12 خشک راستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ان کے گزرنے کے لیے 12 راستے بنا دیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں جو راستے اللہ نے بنائے تھے ان راستوں پر چل کر اگلے کنارے پر پہنچ گئے. اتنی دیر میں فرعونی جو تھے وہ بھی آ گئے. فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ گیا اور اس نے جب کنارے پر پہنچا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میرے حکم سے دریا نے راستے بنا دیے میرے لیے. جھوٹ بولا اس نے کم وقت نے. اور جب وہ اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی رکا ہوا تھا اللہ کے حکم سے اس کو حکم دیا, وہ چل پڑا. اور اتنا پانی جمع جو تھا پہاڑوں کی طرح جو ہے وہ برف بن کر جو ہے رکا ہوا تھا, وہ سارے کا ساری جب پانی چلنا شروع ہوا تو سب فرعونی جو ہے پانی کے ریلے میں غوطے کھا کر مر بھی گئے اور جو ہے غرق ہو گئے, ختم ہو گئے. فرمایا کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, پس غرق کر دیا, ڈبو دیا ہم نے ان کو بیچ خاص دریا کے. بِأَنَّهُمْ بس کہ وہ فرعونی کذبوا, انہوں نے جھٹلایا تھا بِآیاتنا, ہماری نصیحتوں کو, ہماری حکموں اور فیصلوں کو. جھٹلایا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے. جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسلامی آسمانی نظام جو ہے اللہ کا وہ ہمارے لائق نہیں ہے. ہمارے لائق جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ ہے. ہم زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے وہ ہمیں راس ہے, وہ ہمارے لیے مفید ہے کیونکہ اس میں لوٹ مار ہے, اس میں جو ہے بہت کچھ ہے, عیاشیاں ہیں, زبان کے چسکے ہیں. اس لیے یہ ہمیں منظور ہے, ہمیں اللہ کا آسمانی دین جو ہے وہ منظور نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن عمل سے ہم اپنے دل کے ایمان پر عمل کر رہے ہیں. اور کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو اللہ کی زمین اور مخلوق جو اللہ کا حق ہے جس پر حکمرانی کا, اس پر ہم کافروں منافقوں کی حکمرانی مسلط کیے ہوئے ہیں. یہ ہے. اسی طرح فرعونیوں نے بھی اللہ کی نصیحتوں, حکموں, فیصلوں کو جھٹلا دیا. فرمایا کہ وَقَانُوا, اور تھے وہ فرعونی انہا, ان نصیحتوں سے, غافلین, غفلت کرنے والے, سستی کرنے والے. انہوں نے پرواہ نہیں کی اللہ کے حکموں اور فیصلوں کی, کچھ سمجھا ہی نہیں, ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. یہ ہے غفلت. وَأَوْرَثْنَا, اور وارث بنا دیا ہم نے, القوم, خاص قوم کو, الذین, وہ لوگ, کانوا, جو تھے, یستضعفون, کمزور بنائے جاتے تھے, مشارق الارض, زمین کے مشرقوں میں, ومغاربہا, اور اس زمین کے مغربوں میں. جن لوگوں کو فرعونیوں نے مشرق اور مغرب میں جو ہے کمزور بنا دیے گئے تھے کافروں کے ہاتھوں, اللہ فرماتے ہیں ان قوموں کو, ان لوگوں کو ہم نے جو ہے فرعونیوں مصر کی جو ہے زمین, سرزمین جو ہے اس کا وارث بنا دیا. ہم نے ان کو جو ہے مصر کا وارث بنا دیا. وہ وہاں پر جو ہے وہ قابض ہو گئے. اللہ تی, وہ بارک, وہ زمین, بارکنا, برکت ڈالی ہم نے فیہا, بیج جس کے, نہیں یہ جو ہے مصر سے نکال کر یہ جو ہے فرمایا کہ ہم نے, ہاں, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ, اور وارث بنا دیا ہم نے اس خاص قوم کو, الَّذِينَ, وہ لوگ, کانوا یستضعفون, جو تھے کمزور بنائے جاتے, یعنی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل جن کو فرعونی جو تھے وہ کمزور بنائے بیٹھے تھے, ان کو سہولتیں نہیں دیتے تھے, ان کو تھرڈ کلاس قسم کے جو ہے شہری سمجھتے تھے, گھٹیا سمجھتے تھے, اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. تو اس طرح جو زمین کے مشرقوں اور مغرب میں جو ہے ان کو ہر سمت جو ہے کمزور بنا دیا گیا تھا, ضعیف بنا دیا گیا تھا فرعونیوں کی طرف سے. ہم نے ان کو جو ہے وارث بنا دیا. کس زمین کا وارث بنا دیا؟ اللہ تی, اس زمین کا, بارکنا, برکت ڈالی ہم نے فیہا, بیچ اس زمین کے. وہ برکت والی زمین کون سی ہے؟ ملک شام کی جو ہے. یہ ملک شام کی زمین جو ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ بڑی بابرکت زمین ہے. یہیں پہ میدان معاشر ہوگا, اور یہاں پر جو ہے سبزے پھل وغیرہ, اناج وغیرہ بڑا کثرت سے ہوتا ہے. بڑی زرخیز زمین ہے ملک شام کی. لیکن بدبختی یہ ہے وہاں پر جو ہے ایمان والے جو ہیں ان کی اکثریت ہے, لیکن کافروں اور منافقوں کی سازش کے ذریعے وہاں پر جو ہے حافظ الاسد جو شیعہ ہے
اور اس کا بیٹا مرنے کے بعد جو ہے بشار الاسد وہ بھی شیعہ ہے، تو سازشوں کی وجہ سے، کافروں اور منافقوں کی سازش کی وجہ سے اس شام پر جو ہے شیعہ حکمران جو ہے وہ سازشوں کے ذریعے مسلط ہیں، ورنہ وہاں اکثریت جو ہے وہ اہل ایمان کی ہے، سنیوں کی ہے، شیعوں کی اکثریت نہیں ہے۔ یہ جو منافق ہیں یہ ارد گرد سے اکٹھے کر کے منافقوں کو جو ہے وہاں پر مسلط کرتے ہیں، الیکشن میں ان کو غالب کرتے ہیں، پھر ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، شامیوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں، اور بہت سے شام والے جو ہے بیچارے جو ہے وہ دیگر ملکوں کی سرحدوں پر جا بیٹھے ہیں ان شیعہ حکمرانوں کے عذاب سے۔ تو یہ ملک شام جو ہے یہ بابرکت زمین ہے، اور ان ظالموں کو منافقوں کو کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک شام کی زمین کو بابرکت جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں، اور ہم جو ہے منافقین جو ہیں اس سرزمین میں ہم جو ہے اپنی منافقت کے ذریعے وہاں پر جو ہے فتنہ برپا کر رہے ہیں، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر دیکھ لیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنا دیا ہم نے خاص قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو، الذین وہ لوگ کانو جو تھے یستضعفون کمزور بنائے جاتے، یعنی جن کو فرعونی جو تھے مصر میں کمزور انہوں نے بنا دیا تھا، بے بس بنا دیا تھا، ان کے بچے ذبح کر دیتے، ان کو زندگی کی سہولتیں مہیا نہ کرتے، ان پر جو ہے بھوک و افلاس مسلط کر رکھی تھی۔ تو ہم نے اس خاص قوم بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا، جن لوگوں کو فرعونی جو تھے وہ کمزور فرعونی کی طرف سے کمزور بنایا جاتا تھا۔ زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں اللہ تھی، اس زمین کا ہم نے وارث بنا دیا، بارکنا برکت ڈال دی ہم نے فیہا بیچ اس سرزمین کے، یعنی ملک شام ہم نے جو ہے مصر سے نکال کر بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام قوم کو ملک شام جو برکت والی جو ہے وہ سرزمین ہے، اس میں اس وقت جو ہے فلسطین بیت المقدس بھی شامل تھا، تو وہ ساری سرزمین کو اللہ تعالیٰ بابرکت زمین جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بابرکت ملک شام کی سرزمین کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اور یہ آیتیں پڑھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بابرکت زمین پر آج جو ہے یہ جو ہے منافقین کے فتنے جو ہے وہ مسلط ہیں۔ اس بات سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ بابرکت سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ برکت والی زمین کہہ رہا ہے، اس پر جو ہے منافقین کے فتنے مسلط ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اس سرزمین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ۔ میں تو جب جاتا میں عمرے کے لیے تو ملک شام کے جو لوگ ہوتے تھے میں ان کو بڑی حسرت سے دیکھتا کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت سرزمین میں جو ہے پیدا کیا، اسی سرزمین میں یہ زندگی گزاریں گے، اور اسی زمین میں جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے، میں ان کو بڑی حسرت سے دیکھتا کہ اللہ کی تیرے یہ بندے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو تو نے ساری دنیا میں سے بابرکت زمین جو ہے عطا فرمائی ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب ہے، تو کتنا زیادہ ان پر مہربان ہے، اور ہم کیسے بد نصیب ہے کہ ہم ہندوؤں، سکھوں اور منافقوں کے اندر جو ہے ہم جو ہے رہ رہے ہیں۔ بڑی حسرت سے اللہ جانتا ہے میں ان کو دیکھتا، بڑی حسرت سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے دل میں خواہش ہوتی کاش ہم بھی اس زمین کے رہنے والے ہوتے ہیں جس کو اللہ بابرکت زمین کہہ رہا ہے۔ اور ظالموں نے، دنیا کے منافقوں نے وہاں پر جو ہے منافقوں کی حکمرانی قائم کر کے ان ایمان والوں کا، شامی ایمان والوں کا جو ہے جینا حرام کر دیا، بہت ان کے گھر مسمار کر دیے، بستیوں کی بستیاں اڑا دیں، جس طرح غزہ کی بستیاں جو ہے تباہ کی ہیں فلسطین کے یہودیوں نے، اس طرح جو ہے منافقین نے جو ہے ملک شام کے جو مسلمان اہل ایمان ہیں ان کی بستیاں جو ہے اجاڑ دی ہیں، ان کو جو ہے مجبور کر دیے ہے کہ وہ جو ہے اپنی بستیاں چھوڑ کر، جب گھر باقی نہیں پھر وہ بیچارے مہاجر ہی ہو گئے، پھر وہ دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر جا کر جو ہے وہ آباد ہو گئے۔ فرمایا کہ وَتَمَّتْ کلمت، اور پوری ہو گئی بات رب کا، تیرے رب کی، الحسنہ حقیقی اچھائی کی،
علی بنی اسرائیل، اوپر بنی اسرائیل کے، بما بس بابس کے جو صبر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ نے جو بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلموں کے تحت ان کو صبر دلایا تھا کہ صبر کرو، یہ ایک مقررہ وقت ہے تم پر جو ہے فرعونی جو ہے یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، کبھی یہ وقت جو ہے گزر جائے گا اور تم پر اچھا وقت آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، مصر سے نکال کر ارض مقدس پاکیزہ زمین سرزمین میں اللہ نے پہنچا دیا ان کو۔ ودمرنا، اور ہلاک کر دیا ہم نے ما کانا جو تھے یسنا بناتے فرعون جو محلات اور عمارتیں بناتے تھے سب ہم نے تباہ و برباد کر دی۔ وقومہ، اور قوم اس فرعون کی نے جو کچھ بنایا تھا ہم نے سب کچھ ہلاک کر تباہ کر دیا۔ وما کانوا یارثون، اور جو تھے وہ یارثون باغات جو ہے چھتوں پر باغ جو ہے بیلیں چڑھاتے، عرش کے معنی چھتیں، یعنی انگور کے باغات جو تھے، جو لکڑی کی چھتیں بنا کر جن کی بیلیں جو ہے ان چھتوں پر چڑھائی جاتی ہیں، پھر ان کو پھل لگتا ہے۔ زمین پہ بیلیں رہیں انگور کی تو پھل نہیں لگتا، لکڑیوں کے وہ بنا کر جو ہے وہ چھتیں، تو پھر جو ہے ان پر وہ بیلوں کو چڑھاتے ہیں، پھر ان کو پھل لگتا ہے۔ تو فرمایا وما کانوا یارثون، اور جو تھے وہ جب پھلوں کے لیے چھتیں بناتے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وجاوزنا، اور پار کر دیا ہم نے، اس سے لفظ نکلا تجاوز، تجاوز کے معنی حد سے بڑھ جانا، یعنی وہ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جاوزنا، فرعون کی مصر کی حد سے پار ملک شام جو ہے اس میں جو ہے ہم ان کو لے آئے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت ملک شام جو ہے اس میں فلسطین بھی تھا، فلسطین شامل تھا۔ فرمایا کہ وجاوزنا، اور پار کر دیا ہم نے بے بنی اسرائیل کو البحر، اس خاص دریا سے یا سمندر سے۔ اب وہ لفظ باہر جو ہے سمندر کے لیے بھی ہے، دیوار کے لیے اپنا اس کے لیے بھی ہے، دریا کے لیے بھی، اور جو ہے وہ دریا کے لیے اور بھی لفظ ہے جو پیچھے ہم ابھی ذہن میں آتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ باہر کے معنی ہے سمندر۔ اب یہ سمندر کیسے تھا کہ وہ جو ہے بحیرہ احمر جو ہے جدے کے مغرب میں، جو سعودیہ کے اور مدینہ سے تبوک تک آتے ہوئے جو ہے وہ سارا جو ہے بحیرہ احمر جو ہے، اسے آگے جو ہے فلسطین تک جو ہے بحیرہ احمر آتا ہے، اور آگے جو ہے وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے نہر سویز ہے، اور اس کے پار جو ہے بحیرہ کلزم ہے، بڑا سمندر ہے دوسرا۔ یہ جدہ وغیرہ مدینہ وغیرہ کے مغرب میں جو ہے بحیرہ احمر ہے سمندر، جو بحیرہ ہند سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد یہ درمیان جو ہے نہر آ جاتی ہے۔ نہر کی صورت میں وہ نہر جو ہے بڑی چوڑی ہے اور بڑی گہری ہے، اس میں سے بحری جہاز جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، کوئی عام ایسی ویسی نہریں نہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ وہ دو سمندروں کو ملانے والی جو ہے بحیرہ احمر اور بحیرہ کلزم جو ہے ان دونوں سمندروں کو ملانے والی ہے، تو وہ نہر جو ہے بہت گہری ہے سمندر کی طرح اور چوڑی ہے، جس میں سے بحری جہاز جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ تو وہ نہر جو ہے اس کو نہر بھی کہہ لیں، یا ویسے جو ہے نہر جو ہے دریا جو ہے اس کے یم لفظ ہے، یم پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، یم ہے، یم کہتے ہیں دریا کو، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو، کیونکہ وہ سمندر کی طرح گہری ہے اور چوڑی بھی ہے، جس میں سے جہاز اور جو ہے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں، اس لیے اس کو بحر کا ہے، نہر سویز کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وجاوزنا بنی اسرائیل، اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر، خاص سمندر سے یعنی خاص دریا سے، فاتوا، پس وہ آئے، علی قوم، اوپر ایک قوم کے، یعنی جو ہے جب انہوں نے وہ نہر سویز یا اپنا سمندر جو ہے پار کیا، تو ان کے سامنے جو ہے ایک قوم عمالقہ، اس کا نام تھا عمالقہ، وہ قوم آئی،
یعکفونا وہ بیٹھا کرتے تھے علی اصنامہم سامنے اپنے بتوں کے، لہم جو واسطے ان کے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے والی قوم جو تھی، جو ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہ نہر پار کر کے ملک شام کی بابرکت سرزمین میں داخل ہوئے، تو ایک قوم جو ہے انہوں نے دیکھی کہ جو بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی عبادت کر رہے تھے۔ قالو کہا ان بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل تو بنا دے لنا واسطے ہمارے الہن کوئی معبود، کما جس طرح نہ ہم واسطے ان لوگوں کے آلہہ بہت سے معبود ہیں۔ بنی اسرائیل چونکہ میں فرعونی کے ساتھ رہے ہیں، اور فرعونی جو تھے وہ بت پرست بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور فرعون کو بھی رب سمجھتے تھے۔ اس طرح اس شرکیہ ماحول کے اندر بنی اسرائیل کا ایمان بھی اسی طرح ڈھیلا ڈھالا ہو گیا تھا۔ جس طرح ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، تو آج وہ ہم ہندوؤں والے کام جو ہے ان سے بڑھ کر چڑھ کر جو ہے ہم جو ہے کرتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ ہماری نظریات جو ہیں وہ عیسائیوں والے ہیں اور ہمارا تمدن رہنے سہنے کا طریقہ جو ہے وہ ہندوؤں جیسا ہے۔ آج ابھی ہم جو ہے یہ سیرا گانا، یہ باجا، یہ بہت سے ہندوؤں کی رسمیں ہم کرتے ہیں۔ یہ شرک جو ہے، قبروں کا شرک، یہ ہندوؤں سے ہم نے لیا ہے، یہ بت پرستی ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، اور اتنے سال 73 سال ہو گئے ہیں ہم نے ان کی ہندوؤں کی باتیں نہیں چھوڑی۔ ایسی ہمارے خون میں رس بس گئی ہیں کہ ہم نے ان کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وہ ایک دن بسنت یا پتنگ بازی کرتے ہوں گے تو ہم جو ہے سارا سال ہی پتنگ بازی کرتے ہیں۔ وہ ایک دن کوئی تہوار مناتے ہیں، ہم سارا سال تہوار ہندوؤں کے مناتے ہیں۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونیوں کے اندر رہ کر، چونکہ فرعونی جو تھے وہ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے فرعونی، اور فرعون کو بھی رب سمجھتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل جو ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان کا ایمان جو تھا وہ بھی بگڑ چکا تھا، وہ بھی شرک جو ہے ان پر غالب آ گیا تھا۔ اس لیے جو ہے جو ہی موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے اس نہر سے، سمندر سے جو ہے گزار کر وہاں ملک شام میں داخل ہوئے ہیں، تو وہاں ان کو نظر آئی قوم عمالقہ جو اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کر جو ہے ان کی پوجا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہے موسیٰ جی، جس طرح اس قوم کے بہت سے بت ہیں، ہمارا بھی کوئی معبود ہونا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے اپنے معبود بنائے اپنے ہاتھوں سے اور ان کی پوجا کر رہے ہیں، موسیٰ جی ہمارا بھی کوئی جو ہے معبود ہونا چاہیے جس کی ہم پوجا کریں۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انکم بے شک تم قوم ہو تجہلون، تم جہالت کرتے، تم جو ہے یہ جہالت کی باتیں کرتے ہو، تم اللہ پر ایمان جو ہے چھوڑ کر جو ہے تم بتوں پر کو جو ہے تم نے معبود بنا لیا، تم بڑے ہی جاہل ہو، تمہیں کچھ علم نہیں ہے، کچھ ہدایت نہیں تم نے سیکھی، تم جاہل ہو، تو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ جو ہے ہمارا بھی کوئی معبود ہونا چاہیے، یہ تو جہالت ہے۔ کالا انکم قوم تجہلون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک تم قوم ہو جہالت کرتے۔ ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، یعنی قوم اعمال کا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان ہؤلاء، بے شک یہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ، متبر، ہلاک کیے جانے والے ہیں، ما، اس عمل کی وجہ سے، ہم جو فیہ، بیچ اس کے، جس بت پرستی میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس عمل کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب بھیجے گا اور ان کو ختم کر دے گا۔ وہ باطل، اور جھوٹ ثابت ہونے والا ہے، ما کانوا، جو ہیں وہ یعملون، عمل کرتے۔ یہ ان کے جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں لکڑی پتھر وغیرہ کے، یہ سب جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو عن قریب جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، کہ یہ ثابت کر دے گا کہ لوگوں یہ سب جھوٹ ہے، یہ ان کے جو ہے بت جو ہیں جعلی معبود جو ہیں، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے، عن قریب یہ جھوٹ جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، آ غیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، اب گی میں تلاش کروں، کم، تمہارے لیے، الہن، کوئی معبود،
میں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر جو ہے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو معبود بنا کر دے کہ تم اللہ کے مقابلے میں چلو اس کو معبود بنا لو، اس کی عبادت شروع، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ کام، اللہ کا پیغمبر تو یہ کام نہیں کر سکتا شرک والا۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام آ کیا غیر اللہ، سوائے اللہ کی، ابغی میں تلاش کروں کم تمہارے لیے الہن کوئی معبود، وہو حالانکہ وہ اللہ جو ہے اس نے فضلکم فضیلت دی تم کو علی العالمین اوپر تمام جہان والوں کے۔ اللہ نے تمہیں اللہ کی پوجا کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے، اللہ کی آسمانی کتاب کی وجہ سے، آسمانی دین کی وجہ سے تمام کافروں کی دنیا پر جو ہے تمہیں فضیلت دی ہے، اور تم کم وقت ہو، تم اپنی فضیلت کو چھوڑ کر، بھلا کر، نظر انداز کر کے تم جو ہے شرک جعلی معبود جو ہے ان کا مطالبہ کر رہے ہو۔ فرمایا وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، نجینا جب نجات دی ہم نے تم کو اے بنی اسرائیل، تم اپنے رب کو یاد کرو جس نے تمہیں فرعونیوں کے ظلم سے بچا کر جو ہے تمہیں یہاں ارض مقدس میں جو ہے ارض بابرکت میں لے آیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر، تمہاری جان چھڑا دی اس نے فرعونیوں سے، ان کے ظلموں سے، اس لیے اس وقت کو یاد کرو۔ یہ ان بتوں نے تمہاری جان نہیں چھڑائی فرعونیوں سے، اللہ نے تمہاری جان چھڑائی ہے، یہ نجات تمہاری اللہ نے کی ہے، اور تم اللہ کو نظر انداز کر کے بھلا کر جو ہے تم کہتے ہو معبود ہونا چاہیے ہمارا کوئی۔ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب انجینا نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، فرعون کے مارنے والوں سے۔ بنی اسرائیل کیوں رب کو چھوڑ رہے ہو؟ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں جو ہے فرعونیوں سے نجات دی، وہ تمہیں فرعونیوں کے جال سے نکال کر یہاں لے آیا، آزادی تمہیں دے دی، غلامی سے چھٹکارا تمہیں دیا۔ اس رب کو چھوڑ کر اب جو ہے بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہو۔ فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون، فرعون کے ماننے والوں سے، یسومونا، وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، برا خاص عذاب، وہ فرعونی جو تم کو خاص قسم کا برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو، معصوم بچوں کو تمہارے سامنے جو ہے لے کر تمہیں وہ ذبح کر دیتے۔ یہ خاص عذاب تھا فرعونیوں کا، اور اس فرعونیوں کے عذابوں سے تمہیں جس اللہ نے جو ہے نجات دی ہے، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے میں کوئی جو ہے مخلوق میں سے جو ہے کوئی بت بنا کر دوں کہ تم اس کی پوجا کرو؟ یہ کس طرح ہو سکتا؟ میں اللہ کا پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا یسومونکم، پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، برائی خاص عذاب کی، یقتلون، وہ خاص عذاب کیا تھا کہ وہ بار بار قتل کرتے تھے۔ قاتلہ، اس نے قتل کیا، قتلہ درمیان والے حرف پر شد آ گئی، اس نے بار بار قتل کیا، یعنی اس کے ٹکڑے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، دونوں معنی ٹکڑے کر دیے، یا کثرت سے قتل کیا، بار بار لوگوں کو قتل کیا، دونوں معنی۔ اور یہاں پر جو ہے کہ ہے وہ پے در پے قتل کر دیتے تھے، مسلسل قتل کر دیتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ جو ہی بنی اسرائیل کے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا فوراً اس کو جو ہے فرعونی جو ہے قتل کروا دیتے۔ یہ خاص عذاب کی بہت بڑی برائی تم پر مسلط تھی فرعونیوں کی طرف سے، اور اللہ نے تمہیں نجات دی۔ اب تم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے تم یہ مطالبہ کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہونا چاہیے، یہ تمہاری جہالت ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ، اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو۔ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب تھا کہ تمہارے بیٹوں کو فرعونی ذبح کروا دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ تمہارے لیے ایسا اذیت ناک عذاب تھا جس کو برداشت کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو گیا تھا، اور تم اللہ تعالیٰ کے احسان کا یہ بدلہ دے رہے ہو کہ جس اللہ نے تمہیں فرعونیوں کے عذابوں سے نجات دی، اس اللہ کے مقابلے میں تم جو ہے مشرکین کے بتوں کے میں سے کسی بت کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمارا بھی جو ہے ان کی طرح کوئی بت معبود ہونا چاہیے۔
کچھ عقل کی بات کرو، جہالت کر رہے ہو تم۔ وفی ذالکم، اور بیچ اس بات کی بلا ان آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی۔ اور یاد رکھے گا انسان آزمائش سے جو ہے صحیح انسان بنتا ہے، ٹھوکریں کھا کر انسان جو ہے وہ صحیح انسان بنتا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں اٹھا کر جھیل کر انسان جو ہے وہ صحیح انسان بنتا ہے۔ یہ جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں انسان کو جو ہے صحیح انسان کی طرف، انسانیت کی طرف لے جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ جو ہے ان کو مانتا ہو۔ فرمایا وفی ذالکم، اور بیچ اس بات کے، کون سی بات؟ کہ فرعونی جو ہے تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتے، اس بات میں بلا ان آزمائش تھی، مصیبت تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، یہ رب کی آزمائش تھی۔ ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ایک بچہ بھی ذبح نہ ہونے دیتا، لیکن بنی اسرائیل وہ جانتا تھا کہ تمہاری بھی آزمائش کیوں کرنی ہے، کیونکہ تم بتوں کے پجاریوں کے ماحول میں رہے ہو، اور تمہارا ایمان جو ہے وہ اتنا خالص نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اللہ کو تو پتہ تھا دلوں کے راز کا، اس لیے تمہاری اللہ نے آزمائش کی ہے۔ لو جی میں پھر پڑھ دوں اس کو، باقی وقت جو رہ گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور بتاتا ہے کہ پکڑا ہم نے آل فرعون، ماننے والے فرعون کے کو، ماننے والوں فرعون کے کو، بالسنین، ساتھ کہہ سالی کے، فصلیں جو ہے کم اگنے لگی، اناج کم اگنے لگا، قحط سالی، بھوک چھا گئی ان پر، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پکڑا ہم نے ان کو، فرعونیوں کو، فرعون کے ماننے والوں کو، نقصانوں، من الثمرات، تمام پھلوں کے سے، پھل لگتے لیکن ان پر جو ہے سنڈی پڑ جاتی، کیڑا پڑ جاتا، اور پھل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے، آندھی چلتی پھل جو ہے درختوں سے جھڑ جاتے، بیکار ہو جاتے، کوئی بیماری آ جاتی پھلوں کو، وہ سب جو ہے بے ذائقہ ہو جاتے اور کھانے کے قابل نہ رہتے۔ یہ ہے پھلوں کا نقصان۔ اور اگلی بات پھلوں کا نقصان کہ پھل کم لگاتے درختوں کو اللہ تعالیٰ، لعلہم، تاکہ وہ فرعونی یذکرون، نصیحت پکڑے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، بس جب آتی ان فرعونیوں کے پاس حقیقی بلائی، خیر، قالوا، تو وہ کہتے، لنا، واسطے ہمارے ہے، ہذہ، یہ بلائی، یہ بلائی ہماری طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ان کو سیئۃ، کوئی برائی، تکلیف، مصیبت، پریشانی، یطیروا، وہ بدشگونی لیتے، بے موسیٰ، ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے، ومن، اور ساتھ ان لوگوں کے، معہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی ایمان والے۔ جب کوئی تکلیف آتی تو پھر کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں کی وجہ سے ہے، ان پر یہ بدشگونی لیتے، یعنی نعوذ باللہ ان کی نحوست کی وجہ سے۔ انما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما، الا، خبردار، انما، بے شک، طائرہم، بدشگونی ان کی، عند اللہ، پاس اللہ کے، اللہ کے ریکارڈ میں ہے ان کی بدشگونی، نیک لوگوں پر، اللہ کے پیغمبروں پر بدشگونی اللہ کے ریکارڈ میں ہے، اس کی ان کو سزا مل کر رہے گی۔ ولیکن، لیکن، اکثرہم، زیادہ ان کے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، جاہل ہیں۔ وقالوا، انہوں نے کہا فرعونیوں نے، مہما، جو بھی، تاتے، تو آئے گا، نہ ہمارے پاس، بہی، ساتھ اس بات کے، من آیت، کسی نشانی سے، کسی حکم سے، کسی فیصلے کے ساتھ آئے گا، کسی نصیحت کے ساتھ آئے گا، لتسحرنا، تاکہ تو جادو کر دے ہم پر، بہا، ساتھ اس بات، نصیحت، حکم، فیصلے کے، فما نحن، پس نہیں ہم، لکا، واسطے تیرے، اے موسیٰ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ فارسلنا، اللہ فرماتے ہیں پس بھیجا ہم نے، علیہم، اوپر ان فرعونیوں کے، الطوفان، تمام قسم کے طوفانوں کو، والجرادہ، اور حقیقی مکڑی کو، فصلیں کھا جانے والا کیڑا، ٹڈی جس کو کہتے ہیں، والقمل، اور ہم نے بھیجی ان پر جوئیں، ان کے کپڑوں میں جوئیں ڈال دی، والضفادع، اور ان کے کنویں، پانی کے کنویں میں ہم نے مینڈک پیدا کر دیے، والدم، اور حقیقی خون پیدا کر دیا، پانیوں کو، کنویں کے پانیوں کو خون بنا دیا، آیاتن، یہ نشانیاں ہم نے بھیجی فرعونیوں پر، مفصلات، فاصلے پر، وقفے کے بعد، فاستکبروا، پس ان فرعونیوں نے تکبر کیا، وہ بڑے بنے، اللہ کی آزمائشوں میں نصیحت حاصل کرنے کی بجائے، عاجزی، انکساری، اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے
وہ اور زیادہ متکبر ہو گئے، وکانو اور وہ ہو گئے قوم مجرمین مجرموں کی۔ ولما اور جب بھی واقعہ ہوتا علیہم اوپر ان کے الرجز یہ خاص عذاب، ان اوپر والے عذابوں میں سے کوئی بھی جب عذاب آتا، قالو تو وہ کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ ادعو تو پکار لنا آواز سے ہمارے رب کا اپنے رب کو بما بس کے جو عہدہ اس نے عہد کیا ہے اندہ کا پاس تیرے۔ اے موسیٰ جی آپ کا رب جو ہے آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو جو ہے دور کر دے ہم سے۔ لئن کشفت البتہ اگر تو دور کر دے گا اللہ ہم سے الرجز اس خاص عذاب کو، لنؤمنن البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اللہ کا واسطے تیرے اے موسیٰ علیہ السلام، ولنرسلن البتہ ہم ضرور بھیج دیں گے معاہ کا ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو۔ فلما پر جس وقت اللہ فرماتے ہیں کشفنا ہم دور کر دیتے انہم ان فرعونیوں سے الرجز خاص عذاب کو، الی اجل ایک مقررہ وقت تک، الی تک اجل وقت مقرر، ہم وہ فرعونی بالغ ہو اس مقررہ وقت کو پہنچ جاتے لیکن وعدہ نہ پورا کرتے، اذا ہم ینکثون اس وقت وہ اس وعدے کو توڑ دیتے، ینکثون وعدہ توڑ دیتے۔ فانتقمنا پس انتقام لیا ہم نے، بدلہ لیا ہم نے، منہم ان سے، اس وعدہ خلافی کا عہد توڑنے کا ہم نے فرعونیوں سے پھر وعدہ اپنا انتقام لیا۔ کیا انتقام؟ فاغ رکھنا پس غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے ہم ان کو پھر یم بیچ خاص دریا کے، بِأَنَّهُمْ بس وابس کے کہ وہ لوگ کذبوا انہوں نے جھٹلایا تھا بے آیاتنا ہمارے حکموں کو، نصیحتوں کو، فیصلوں کو، وَقَانُوا اور وہ ہو گئے انہا ان نصیحتوں سے غافلین غفلت کرنے والے، پرواہ نہیں کی انہوں نے اللہ کے حکموں فیصلوں کی۔ وَأَوْرَثْنَا اور وارث بنا دیا ہم نے القوم خاص قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو، الذین وہ قوم کے لوگ کانو جو تھے یستضعفون کمزور بنائے جاتے، ضعیف کمزور بنائے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کے مشرقوں میں و مغارب اور اس کے مغربوں میں۔ فرعون نے جو ہے بنی اسرائیل کو کمزور بنائے بیٹھے تھے زمین کے مشرق اور مغربوں میں، ہم نے اس مظلوم قوم کو وارث بنا دیا۔ کس کا وارث بنایا؟ اس الارض اپنا اللہ تھی وہ سرزمین، بارکنا برکت ڈالی ہم نے فیہا بیج جس کے، ہم نے پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام قوم کو مصر سے نکال کر اس سرزمین کا وارث بنا دیا جو بابرکت زمین ہے، برکت والی سرزمین ہے ملک شام کی۔ وتمت اور پوری ہو گئی کلمت و بات رب کا تیرے رب کی، الحسنہ حقیقی بھلائی کی، اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا حقیقی وعدہ، اچھائی کا وعدہ کہ میں تمہاری مدد کروں گا، ایک حد تک فرعونیوں کے ظلم ہے ان کو برداشت کرو، پھر میں ان کو تمہارے سامنے غرق کروں گا، تو اللہ نے اپنی بات پوری کر دی علی بنی اسرائیل اوپر بنی اسرائیل کے، بما بس وابس کے صبر جنہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہلاک کر دیا ہم نے ما جو کانا تھے یسنا وہ بناتے فرعون و قوم اور ان کی قوم، ان فرعون اور اس کی قوم نے جو محلات، جو عمارتیں، جو کچھ بنایا ہوا تھا ہم نے سب کچھ جو ہے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وما کانوا یعرشون اور جو تھے وہ انگور کی بیلوں کے لیے چھتیں بناتے۔ وجاوزنا اور پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر خاص دریا سے، یعنی نہر سویز جو دو دریاؤں کو بحر ام اور بحر کلزم کو ملاتی ہے، ہم نے جو ہے ان کو جو ہے اس نہر میں سے ان کو گزار دیا۔ فاتو پس آئے وہ علی قوم اوپر اس قوم کے یا کفونا جو بیٹھے ہوئے تھے عبادت کے لیے، علی اصنام اوپر سامنے بتوں کے، لہم جو واسطے ان کے۔ اور جب وہ پار ہوئے نہر سے دیکھا انہیں ایک قوم جو ہے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کر ان کی پوجا کر رہی ہے۔ قالو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اجعل لنا بنا دے واسطے ہمارے الہن کوئی معبود کما جس طرح اللہ واسطے ان کے آلہہ بہت سے معبود ہیں۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام انکم بے شک تم قوم ہو تجہلون جہالت کرتے، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ جو بتوں کے پجاری ہیں، متبرن یہ ہلاک کیے جانے والے ہیں، ما جو ہم وہ فیہ بیچ جسم شرک کے مبتلا ہیں، وہ باطن اور جھوٹ ثابت ہونے والا ہے ما کانوا یعملون جو ہے وہ عمل کرتے۔ اللہ ثابت کرے گا کہ ان کا شرکیہ عمل جو ہے
یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے، جھوٹے خداؤں پر مبنی ہے، حقیقی رب جو ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے آغیر اللہ کے سوائے اللہ کے ابغیکم میں تلاش کروں تمہارے لیے الہن کوئی معبود، وہو حالانکہ وہ اللہ جو ہے اس نے فضلکم فضیلت دی ہے تم کو علی العالمین اوپر تمام جہان والوں کے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل جب انجینا نجات دی ہم نے تم کو من آل فرعون ماننے والوں فرعون کے سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تم کو سوء برائی العذاب خاص عذاب کی، وہ خاص عذاب کی اذیت تمہیں پہنچاتے تھے۔ وہ کیا تھی اذیت؟ یقتلون وہ بار بار قتل کرتے تھے، کثرت سے پے در پے قتل کرتے تھے ابناہم ابتکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری بیٹیوں کو، وفی ذالکم اور بیچ اس بات کی بلاؤن آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی، یہ تمہارے لیے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، ورنہ رب چاہتا تو ایک بچہ بھی وہ قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو کھلی چھٹی دی تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم جو ہے مٹی سے کندن بنتے ہو یا نہیں بنتے، تم اپنے رب کے قریب ہوتے ہو یا نہیں پہنچ گئے، کیونکہ یہ خرمستیاں کرنے والی قوم ہے، یہ وہی قوم ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی یہ نسل ہے، جن یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 کے علاوہ 10 بیٹوں نے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو رلایا، وہ رو کر یوسف علیہ السلام کی یاد میں اندھے ہو گئے، اور ان 10 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر باپ سے جدا کر دیا تھا، اس بیچارے کو غلامی میں جکڑ دیا تھا۔ یہ وہ بے رحم اسرائیل ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو جو ہے کنویں میں ڈال کر جو ہے اس کو جو ہے باپ سے جدا کیا، اور اپنے باپ کو رلا کر انہوں نے اندھا کر دیا۔ یہ ان کا خمیر ہے، یہ ان کی اصلیت ہے، اس لیے یہ نبیوں کے قاتل ہیں۔ یہ صرف یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرا کر نہیں ظلم کیا، یہ جو ہے زکریا علیہ السلام کے قاتل ہیں، یہ یحییٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں، دیگر پیغمبروں کے قاتل ہیں، وہ یہودی جن کے فطروں کو آج ہم غلامی کا پٹا بنا کر اپنے گلوں میں جو ہے پہنائے بیٹھے ہیں، اور ان کے فطروں کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کم از کم قرآن کی تاریخ کو ہی مان دو، کسی کو نہیں مانتے، قرآن کی تاریخ تو مان لو۔ یہ وہ ہیں یہودی جنہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو رلا کر اندھا کر دیا تھا، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا تھا۔ یہ نبیوں کے قاتل ہیں جن کے تم فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہوئے، کل رب کو کیا جواب دو گے؟ یہودیوں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہو، کچھ اللہ کا حیا کرو، کچھ سمجھو قرآن کی تاریخ سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، سمجھ جاؤ۔ فرمایا صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔